أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ تغابن آیت نمبر 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، وان تعفوا وتصفحوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، معاف کر دو، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ بعض کا انسان بیویوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں جو ہے غلط کام کر بیٹھتا ہے، اور ان کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے رشوت لے لیتا ہے، کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز لے لیتا ہے، یا اور کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بارے میں تم ہوشیار رہو کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے کسی غلط کام کا سبب نہ بن جائے۔ یا مکہ کے اندر جو اہل ایمان کی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد تھی، ان کی محبت تمہیں اسلام کی محبت پر غالب نہ آ جائے، یہ جو ہے ایسا اگر ہوگا تو تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ اگر گھر میں موجود ہیں، بیوی سے جو ہے بچ کر رہو، اولاد سے بچ کر رہو، ان کی خاطر غلط کام نہ کرو، لیکن ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو۔ اگر تم انہیں معاف کرو گے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے بیویوں اور اولاد کے بارے میں اللہ کا قرآن نرم پہلو کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، پیار محبت سے پیش آؤ، پیار محبت سے جو ہے انہیں غلط کاموں سے روکتے رہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرو، مال کو حلال طریقے سے کماؤ، اولاد کی صحیح تربیت کرو، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرو، تاکہ وہ تمہارے لیے دین کی دعوت میں تمہارے دست و بازو بن جائے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر تم دین کی دعوت سے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے انہیں آراستہ نہیں کرو گے، صرف دنیاوی علوم سے انہیں آراستہ کرو گے، تو انہیں تمہارا جنازہ پڑھنا بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایسے دنیا میں غرق ہوں گے کہ بعض کا تمہارا جنازہ پڑھنا انہیں نصیب بھی نہیں ہوگا۔ آپ انہیں باہر بھیجیں گے، اپنا رزق کماؤ، عیش کرو، اور جب تمہاری موت آئے گی تو وہ تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرو، تاکہ آخرت میں کے لیے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، دنیا کے اندر تمہارے دین کی دعوت میں تمہارا دست و بازو بن جائے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے اگر ان کی مال کو حلال طریقے سے کماؤ گے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اولاد کی صحیح تربیت کرو گے، اللہ تمہیں اس کا بڑا اجر دے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنے تمہیں استطاعت ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور جو مال اللہ نے دیا اسے خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ کر دیے گئے وہی کامیاب و کامران انسان ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، ویغفر لکم، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑے حوصلے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ،
غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، العزیز زبردست ذات ہے، الحکیم حکمت والی ذات ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دیا ہوا مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔